الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری بات جو آیت کریمہ میں بیان ہوئی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اندر سے میں کو ختم کریں، کیونکہ ہم اس دنیا میں مالک نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں۔ اپنی اس محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا بندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور بے بس بندہ ہوں، تب اس پر لطف و کرم کے رب کریم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرعون وہ سرکش کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا، فصلوں کو پانی نہ ملا، قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ آخر سب مل کر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، ہمارے اہل و عیال، مال اور مویشی سب ہلاک ہوتے جاتے ہیں، اگر تو واقعی خدا ہے تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اب فرعون جانتا تو تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، یہ بھی جانتا تھا کہ میں دریا کو جاری بھی نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کو کچھ تو کرنا تھا، ورنہ جو ڈھونگ اس نے خدائی کا رچایا ہوا تھا اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ چنانچہ فرعون نے اس کا ایک حل سوچا۔ اس نے اونی لباس، بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ کی بھری ہوئی ایک بوری تھیلی اور بالکل اکیلا ویرانے جزیر کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے شاہی لباس اتارا اپنا اور اونی لباس پہنا، سر پر بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہنی اور راکھ کو زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر عرض کیا کہ اے میرے خالق و مالک، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی، میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا۔ اے مالک، مجھے میری قوم میں رسوا نہ کرنا، بے شک تو بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ فرعون بدبخت نے جب یوں رب رحمان اور رحیم کے حضور اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کیا تو دریائے کرم جوش پر آیا اور اللہ پاک نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ فرعون جیسا سرکش کافر اگرچہ اپنی دنیاوی جھوٹی موٹی عزت بچانے کے لیے ہی صحیح، جب اللہ پاک کی دربار میں اپنی محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرے تو اللہ پاک اس پر تو ایسا کرم فرماتا ہے، تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اس رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، اس کے محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب ہم اپنی محتاجیوں کا اقرار کریں گے، اپنی بے بسی کا تصور جما کر دل کی گہرائی سے مان لیں گے کہ مولا میں محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت بھی نہیں ہے، پھر ہم پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی مولا میرے پاس ہاتھ تو ہیں، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، مگر تیری مدد ہوگی تو ہی میں ہاتھ چلا پاؤں گا۔ میرے مولا پاؤں میرے پاس تو ہیں، تو نے ہی دیے ہیں، میں ان سے چل نہیں سکتا، تیری مدد ہوگی تو ان پاؤں سے چل بھی پاؤں گا۔ مولا میرے پاس عقل بھی ہے، دل میں جذبات بھی ہے، بازوؤں میں طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، تو نے ہی مالک دیا ہے، مگر میں لمحہ لمحہ تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں ایک دن کا بھی نہیں توڑ سکتا، لہٰذا اے مالک کریم، تو مالک ہے، تو ہی رب العالمین ہے اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ میں ہوں بندہ
وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نور محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔